بل انما خرجت، بلکہ میں نکل رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، میرے جو نہضت ہے اس کا ہدف لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے نانا کے امت کی اصلاح کے لیے میں قیام کر رہا ہوں۔ کیا خرابی تھی نانا کے امت میں جس کے لیے ابائی عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا؟ آئے ہم دیکھتے ہیں امت محمدی میں کیا خرابیاں تھی۔ اسلام سلم سے ہے، یعنی سلامتی سے ہے، امن و آشتی سے ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، اسی لیے ہم جب ابتدائی ملاقات میں کسی سے ملتے ہیں تو ہم کس چیز کے ذریعے اس کی ابتدا کر لیتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر سلامتی ہو، چاہے جاننے والے ہو نہ جاننے والے ہو۔ یہ ایک مستحب اعمال میں سے ہے کہ آپ اس کے اوپر سلام بھیجے، اس کے لیے محبت کا پیغام دے، اس کے لیے امن کا پیغام دے۔ یہاں تک کہ اسلام نے کہا جب کوئی آپ کے اوپر سلام کر لے تو اس صورت میں آپ اس کے سلام کے عوض میں اس سے بہتر انداز میں سلام دیں۔ اگر کوئی آپ کو کہے السلام علیکم تو آپ اس کے جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خدا کی سلامتی کے ساتھ رحمت بھی آپ کے اوپر نازل ہو۔ اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو، خدا کی رحمت ہو اور برکت ہو، تو اس کے جواب آپ نے کس طریقے سے دینا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، خدا کی طرف سے آپ کے اوپر سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو اور اس کی مغفرت بھی ہو۔ کیوں؟ یہ ہمیں کہاں سے سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ قرآن بتا رہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب بھی تم کسی کے اوپر سلام کر لے، جب بھی کوئی تمہیں کوئی ہدیہ دے تو اس کا بہتر انداز میں اس کو واپس پلٹا دے، اس سے بہتر انداز میں اس کے سلام کا جواب دے، بہتر انداز میں اس کے ہدیے کی قدر کر لے۔ لہذا اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام آشتی کا پیغام دیتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلم بیدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ عزیزان محترم، اسلام ہم مسلمان ہے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمانیت ہمارے اندر آنا چاہیے۔ کہ آیا ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے گریباں میں جان کے دیکھیں کیا واقعاً ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے؟ کیا واقعاً ہمارے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے؟ اگر آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ واقعاً مسلمان ہیں۔ اسلام کا پیغام دیتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک عظیم خطیب جو کہ عراق میں ہوتے ہیں، اسے ممبر عمید حسینی، امام حسین علیہ السلام کے ممبر کا جو ہے کیا کہتا عمید، مدیر جس سے ہم تعبیر کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم غرب میں گئے تو وہاں پہ ہم نے اسلام دیکھا لیکن مسلمان نہیں دیکھا۔ آپ ذرا غور کیجئے، اس نے کیا بتایا کہ ہم نے وہاں پہ اسلام دیکھا لیکن مسلمان نہیں دیکھا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ؟ کہنا یہ چاہتے ہیں وہاں پہ کسی کی زبان سے کوئی دوسرے کے لیے اذیت نہیں ہے، کسی کے ہاتھ سے کسی دوسرے کے لیے اذیت نہیں ہے، کوئی کسی کو ستا نہیں رہا ہے، کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں لگا رہا ہے، کسی کی غیبت نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہے، ہر کوئی بلکہ نہ صرف اپنی زندگی میں مگن ہے بلکہ دوسروں کی مدد کو فخر سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ این جی اوز دیکھیں تو اکثر این جی اوز غرب سے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ انسانیت کو دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مذہب کیا ہے، وہ نہیں دیکھتے ہیں اس کا وہ کس علاقے سے ہے، کس منطقے سے ہے، بلکہ ان کی ترجیح ہوتی ہے انسانیت کیا ہے، انسانیت ہے یا نہیں ہے۔ لہذا اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ آیا شیخ وائلی نے صرف یہی کہہ کے اکتفا کیا کہ مجھے وہاں پہ اسلام نظر آیا، مسلمان نظر نہیں آیا؟ نہیں، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے اپنے مسلمان ممالک میں اسلام تو نظر آتے ہیں لیکن مسلمان نظر نہیں آتے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جاری کر لیتے ہیں لیکن عمل سے ہم محمد رسول اللہ کے پیروکار نہیں ہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس کو اٹھاؤ، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول نے جس چیز سے تمہیں روکا ہے
اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ آیا رسول ہمارے لیے نمونۂ عمل نہیں ہے؟ آیا رسول ہمارے لیے ماڈل نہیں ہے؟ آیا قرآن نے یہ نہیں فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی ذات گرامی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے؟ رسول کیا کرتے تھے؟ آئے ہم دیکھتے ہیں طوائف کی اس زندگی میں، دیکھیں مدینے میں رسول نے کس طریقے سے زندگی گزاری، دیکھیں رسول دعوت اسلام دے رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لیکن لوگ پتھر مار رہے ہیں رسول پہ، لوگ اذیتیں دے رہے ہیں رسول کو، لیکن رسول آیا، رسول کے ری ایکشن وہی پتھر اٹھا کے اس کی طرف پھینک دیا رسول نے؟ نہیں، بلکہ رسول نے مسکرا کے ان کے لیے جواب دیا، کہا کہ ابھی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، میں خدا سے دعا کر لیتا ہوں کہ خدا تمہیں میری معرفت دے، خدا کی معرفت دے، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں رسول۔ اسی لیے دین مبین اسلام، اگر عرب کے اس جاہلیت میں دین مبین اسلام کے لیے اگر ترقی ہو گئی، کم عرصے میں اسلام پھیلے ہیں، تو رسول کے اخلاق کی وجہ سے پھیلے ہیں، رسول کی اس نرم مزاجی کی وجہ سے اسلام پھیلے ہیں، رسول کی اس سلم کی دعوت کی وجہ سے اسلام پھیلے ہیں، رسول نے جو سلامتی کا پیغام دیا ہے اس کی وجہ سے اسلام پھیلے ہیں۔ اسلام میں صرف اپنے ہم مذہب کے حقوق نہیں ہے، اسلام انسانیت کو دیکھتے ہیں، اسلام آپ کے فطرت کو کہا جاتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس جميعا، خداوند عالم نے انسان کو فطرت کے اوپر خلق کیا۔ فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کی آپ شدت سے مخالفت کر لیں، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ ظلم قبیح ہے، آپ جس مذہب میں بھی جا کے دیکھیں، ہر مذہب میں ظلم قبیح ہے، ظلم جو ہے بہتر چیز نہیں ہے۔ آپ محبت کے حوالے سے دیکھیں، محبت، اگر آپ کسی بچے کے ساتھ محبت سے پیش آ رہے ہیں تو یہ صرف اسلام تو خیر دین فطرت ہے، لیکن اس محبت کو باقی تمام ادیان بھی چاہتے ہیں۔ لہذا دین مبین اسلام ہمیں فطرت کے اوپر چلنے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آپ فطرت کے اوپر چلے، فطرت تو خود مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو اپنی نمائندہ بنا کے مصر کی طرف بھیجا تو اس وقت طویل خط ہے، نہج البلاغہ میں ہے، آپ لوگ دیکھیں مطالعہ کر لیں جوانان، وہاں پہ مولائے کائنات نے اپنے اس خطبے میں، اس خط میں مالک اشتر کے لیے نصیحت کر کے فرماتے ہیں کہ الناس الصنفان، لوگوں کی دو قسم ہیں، اما اخ لک فی الدین، یا دین میں تمہاری بھائی ہے، او نظیر لک فی الخلق، یا خلقت میں تم جیسا ہے۔ لہذا ان کے حقوق کی رعایت کرنا، مولا نے یہ نہیں کہا کہ جو ہم مذہب ہے ان کے حقوق کی رعایت کرنا، جو ہم مذہب نہیں ہے ان کو ترک کرنا۔ مولا نے یہ نہیں فرمایا جو عراقی ہے ان کی خدمت کرنا، جو عراقی نہیں ہے ان کی خدمت نہ کرنا۔ مولا نے یہ نہیں فرمایا جو مدینے والے ہیں ان کی خدمت کرنا، جو مدینے والے نہیں ہیں انہیں ترک کرنا۔ اقربا پروری کی مولا نے تعلیم نہیں دی، بلکہ مولا نے فرمایا مساوت سے کام لے، برابری سے کام لے، مخلوق کا خداوندی سمجھ کے، آخر خلق خدا ہے، خداوند عالم نے وہی شخص جو جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو اس کا خالق تو ایک ہے نا، وہی خدا ہے، جس خدا نے ہمیں خلق کیا ہے وہی خالق وہی خالق نے اسی شخص کو بھی خلق کیا۔ لہذا مساوت سے کام لے، برابری سے کام لے۔ لہذا عزیزان محترم، ابا عبداللہ الحسین نے جو خروج کیا اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے مولا ابا عبداللہ الحسین نے قیام فرمایا، اور اس اسلام حقیقی کو پہنچانے کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑی مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے قربانی دی۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واسیروا بسیرت جدی، میں اپنے نانا کے سیرت پر چلنے کے لیے میں نکل رہا ہوں۔ سیرت نبی سے آپ بخوبی واقف ہیں، اخلاق رسول کو دیکھیں، آپ رسول کی عدالت کو دیکھیں، رسول کے بعد مولائے کائنات کی عدالت کو دیکھیں۔ عزیزان محترم، لہذا دین مبین اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے۔ مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا ہے تو اسی امن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو کون سی خرابی پیش آئی تھی؟ اسلام کو بگاڑ رہے تھے۔ یزید
مسند خلافت پر بیٹھ کے اپنے آپ کو جانشین رسول کہہ کے رسول نے جو تعلیم دی تھی ان تعلیمات کو پاؤں تلے رون ڈال رہے تھے. کہاں سے پتہ چلا؟ تاریخ بتاتے ہیں ہمیں. تاریخ میں دیکھیں، کہتے ہیں کہ لعبت بنی ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل. یہ تو بنی ہاشم کی طرف سے ایک ڈونگ تھا، نہ وحی نازل ہو گئی ہے نہ رسول آ گئے ہیں. اللہ اکبر. یعنی رسول رسالت کی نفی کی. رسالت کی نفی کرنا کیا ہے؟ اسلام کی نفی کرنا ہے. آیا صرف یہی کہنے پر اکتفا کیا؟ نہیں، اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اگر شراب پینا دین محمدی میں جائز نہیں ہے تو میں دین مسیح میں جا کے شراب پیوں گا. جس شراب کے بارے میں قرآن مجید نے حرمت علیکم کہہ کے حرام کے الفاظ سے تعبیر کیا، جس شراب کو دیکھیں عزیزان محترم، میں پہلے بھی کہیں مجلس میں بیان کیا تھا کہ دین مبین اسلام نے جو قوانین ہمارے لیے عطا کی ہے وہ ہمارے مصلحت میں ہے، ہمارے فائدے میں ہے. کیوں نہ اس خالق لم یزل ہماری مصلحت کو نہ چاہے جس کے ہم مخلوق ہیں. آیا اگر آپ کوئی چیز بنا دے، اگر آپ کوئی کھیتی باڑی کر لے تو آپ اس کی حفاظت کے لیے اپنے جان کے بازی لگا دیتے ہیں. آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اس کی حفاظت کرنے کے لیے. تو پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات بنا کے اس انسان کو خلق کیا، تو کیا آپ پروردگار اس کی حفاظت بھی نہیں کریں گے؟ یہی انسان کی استفادے کے لیے، انسان کی مفاد کے لیے خداوند عالم نے یہ احکام خمسہ ہمارے اوپر واجب قرار دیا. جہاں پر ہمارے لیے مصلحت زیادہ ہو، ہمارے لیے بہتری زیادہ ہو، اس کو واجب کہہ کے خداوند عالم نے واجب کے طور پر ہمارے پر واجب قرار دیا. اور جہاں پر مصلحت ہے ہمارے حق میں لیکن مصلحت تھوڑا کم ہے تو اس کو مستحب. کیا دین مبین اسلام اسی لیے کہا نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک بہترین پسندیدہ ترین دین اسلام ہے. اور صرف یہی نہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو کوئی قبول کر لے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. لہذا دین مبین اسلام نے جہاں پر ہم انسانوں